إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، اور فرمایا کہ صحیح معنی کے اندر نصیحت عقل مند حاصل کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ ایک عالم، علم رکھنے والا، اور علم کی جب بھی بات قرآن و حدیث میں ہو تو اس سے مراد کوئی دنیاوی معلومات یا دنیاوی چیزوں کا جاننا اور اس کا علم یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جب قرآن و سنت کے اندر علم کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے. یہ دین کا علم رکھنے والا انسان اور جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. پھر ساتھ ہی یہ فرمایا
کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صحیح معنی کے اندر اس علم سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ اور ویسے ایک شخص دنیاوی اعتبار سے بڑا دانا اور بینا ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، لیکن اگر وہ شریعت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، دین کے احکامات کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا، تو شرعی اصطلاح میں یہ آدمی بے وقوف ہے، جاہل ہے، احمق ہے۔ بھلے دنیا کے اندر لوگ اس کو کتنا ہی عقل مند سمجھتے ہوں، بڑا سمجھدار کہتے ہوں، بڑا بالغ النظر کہتے ہوں، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر وہ شخص عقل مند نہیں۔ دین کا جو علم ہے، یہ علم ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کسی شخص کا دینی معاملہ معیار چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ جملہ اپنی زندگی میں چند موقعوں پر کہا ہے، لیکن اس سے اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ کتنا قیمتی جملہ ہے۔ آپ نے بہت سے موقعوں پر صحابہ کرام کو جب خطاب کیا تو جہاں اور وعد و نصیحت کی، وہاں آپ نے بعض موقعوں پر یہ بھی فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ یعنی یہ جو علم ہے یہ ایک مسلمان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو شخص اس علم کے اثر کو قبول کرتا ہے اس کو صحیح معنی کے اندر متقی کہا جاتا ہے، اس کو صحیح معنی میں عالم کہا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص واقعتاً علم پر عمل کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کر دے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم جو ہے یہ ایک انسان کو متقی بناتا ہے، اللہ کی خشیت دلاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اور ایک مسلمان کو باعمل زندگی کی طرف لانے والی چیز علم ہے۔ ایک انسان کو معلومات بہت زیادہ ہو، لیکن اگر اس کا اس علم پر عمل نہ ہو تو اس کو شرعی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا۔ شرعی اصطلاح کے اندر بھی وہ عالم نہیں، اور ہماری دنیاوی اصطلاح میں بھی ایسے شخص کو لوگ عالم نہیں کہیں گے۔ آپ بڑی عام سی مثال ہے، آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص چلتے ہوئے راستے میں پڑی کسی چیز کو ٹھوکر مار دے تو آپ کا پہلا اس آدمی کو جب آپ اس سے کلام کریں گے تو آپ پہلی بات اس کو کیا کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھ کر نہیں چلتے، اندھے ہو۔ حالانکہ وہ اندھا تو نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہیں نا، لیکن آپ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں، کیوں بھائی اندھے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھا جو ہے وہ ایسے کام کرے گا۔ اس لیے جب ایک علم انسان کے پاس آ جائے، اور یہ علم جو شرعی علم ہے یہ ہے بھی ضروری،
اتنا علم ہر مسلمان پر ضروری ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو کم از کم اس کو نماز کے مسائل کے تعلق سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ تو پتہ ہونی چاہیے. مسائل کی باریکی ایک بڑی چیز ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں تو اسے علم ہونی چاہیے نا. اسی طرح اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کے جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سے امور روزے کی حالت میں نہیں ہونے چاہیے، یہ اسے علم ہونا چاہیے. اسی طرح جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے شریعت نے مجھ پر کیا چیزیں فرض کی ہیں اور میں نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. حج ہے، میں نے حج کے تعلق سے لوگوں میں اس قدر بے علمی دیکھی، لا علمی دیکھی کہ حج گئے، پچھلے سال حج ہوا اور اس حج کے اندر جس حاجی سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا وہ مسئلہ آج پوچھ رہا ہے جب دوسرا حج آ رہا. یعنی اتنی لا علمی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت حج النبی میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں بر صغیر کے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، کہ ان ممالک کے لوگوں کے اندر ایسے تو تمام لوگوں کا جتنی جگہ پر بھی مسلمان آباد ہیں سب کا یہی حال ہے، لیکن ان علاقوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پسماندہ علاقے کے رہنے والے بیچارے پوری زندگی اس بات پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، میں حج کر لوں. آپ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کی اولادیں تھیں، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بچیوں کی رخصتی ہو گئی، اب بس ان کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے، بس اللہ اپنا گھر دکھا دے. اس کے لیے بسا اوقات، اور یہ حقیقت ہے کہ بسا اوقات اس کے لیے لوگ 20-20 سال تک پیسے جمع کرتے ہیں. پہلے جمع کیے، حج اتنے کا تھا، پھر آئندہ سال پتہ چلا اور مہنگا ہو گیا، آئندہ سال پتہ چلا اور مہنگا ہو گیا. تو اس طرح رقم بڑھتی گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ تقریباً اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس بات پر تو لگا دیتے ہیں کہ پیسے جمع کریں اور حج کریں. اس کے لیے وہ 20 سال 25 سال تک لگا دیتا ہے. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس کو اللہ کے گھر دیکھنے کی اتنی تڑپ ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ جہاں اس نے 25 سال اس بات پر لگائے کہ میں حج کروں، وہاں اس کے پاس 25 دن بھی نہیں ہے کہ وہ 25 دن اس بات پر لگائے کہ حج کرنا کیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کر کے بتایا، آپ نے حج کے بارے میں کیا تعلیمات دی، حج کے موٹے موٹے ارکان کیا ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں. ایک شخص حج پر گیا دبئی سے، اس نے مجھے فون کیا، حج پر گیا، حج کر کے واپس آ گیا. کہنے لگے کہ میں مینا کے اندر جو قیام تھا نا، جو کنکریاں مارنی تھی اور مینا میں رہنا تھا، تو میں کنکریاں مار کے مکے چلے جاتا تھا اور ساری رات مکہ میں رہتا تھا، پھر اگلے دن میں مینا میں آ جاتا. یعنی میں نے رات مینا میں بسر نہیں کی. اچھا، مسئلہ اسی وقت پوچھتے، وہاں علماء ہے، اہل علم ہے، کسی سے بھی مسئلہ پوچھتے. اس بات کو یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، اب پتہ نہیں کسی نے توجہ دلائی تو اب مسئلہ پوچھے. یعنی لا علمی کا عالم یہ ہے.
میں نے کہا بھائی آپ سے یہ معاملہ انجانے میں نہیں ہوا، آپ نے جان بوجھ کر، یعنی ایسا نہیں کہ آپ مینا کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ٹریفک جام ہو گیا اور آپ وہاں نہیں پہنچ سکے، آپ نے تو جان بوجھ کر لا علمی کے اندر جو مینا میں رات گزارنی تھی آپ نے نہیں گزاری، اس پر آپ پر ایک دم لازم آئے گا، ایک بکری کی قربانی کم سے کم یہ ہے۔ مطلب حال و کیفیت یہ ہے کہ ہم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر باقاعدہ آپ نے اعلان کیا، آرڈیننس جاری کیا کہ ہمارے یہاں جو بازار ہے، جو منڈی ہے، اس میں وہ آدمی سامان تجارت لا کر بیچے نہ جس کو خرید و فروخت کے اصول معلوم نہ ہو، مسائل معلوم نہ ہو۔ یعنی پہلے یہ معاملہ اس دور کے اندر اس کی اتنی اہمیت رہی اور اس کی اتنی اہمیت ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، میں مختلف جگہوں پر جا کر کپڑا بیچتا ہوں، جو کپڑے کی ڈیری لے کر علاقے میں جا کر بیچتے ہیں نا، گھروں میں جا کر، دکانوں پہ جا کر، کہا میں اس طرح پھیری کرتا ہوں۔ آج میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا، ایک شخص سے میں نے، جب اس نے میرے سے کپڑا لیا پھر اس نے کہا میں تجھے 1 مہینے کے بعد پیسے دوں گا، ہماری تمام معاملات طے ہو گئے۔ جب میں اپنا سامان سمیٹ کر، بقیہ سامان سمیٹ کر واپس جانے لگا تو اس شخص نے مجھے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں ابھی کیش پیسے دے دوں، پہلے تو میں نے 1 مہینے کا کہا تھا نا، لیکن ابھی دے دوں تو تم کتنے پیسے کم کرو گے؟ اس بندے نے یہ کہا کہ بھائی اس معاملے میں نا مجھے علم نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں عبداللہ بن عمر کے پاس جاؤں گا، ان سے مسئلہ پوچھوں گا، عبداللہ بن عمر کے پاس جاؤں گا، پھر ان سے مسئلہ پوچھوں گا، اگر انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں اس طرح سے کوئی رخصت ہے تو پھر میں آپ سے بات کروں۔ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب آپ نے یہ معاملات طے کیے تھے اور 1 مہینے پر آپ نے ایک ریٹ بتایا اس کو، اب چاہے وہ 1 مہینے کے بعد دے چاہے ابھی دے، پیسے اتنے ہی ہوں گے۔ جب وہ آپ کو پیسے دے دے پھر آپ اپنی مرضی سے اسے کچھ پیسے چھوڑ دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن جس پر ریٹ طے ہوا ہے اسی پر پیسے لینے ہیں۔ اگر آپ نے جو ریٹ طے ہو گیا اور اگر وہ ابھی کیش پیسے دے رہا ہے، آپ مزید کچھ کم کر دیں گے تو یہ سود ہوگا۔ اب تھوڑا سا اس واقعے کو، جو واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں ذکر کیا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے سے تھوڑا آپ اپنے ماحول سے ذرا اس چیز کا تقابل کریں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کا کوئی تاجر، کوئی بیپاری، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، وہ پہلے کیا کرے گا؟ وہ پہلے نمبر پر یہ کام کر لے گا، اچھا نقد دے رہے ہو، چلو تم ایسا کرو 10,000 روپے کم دے دو، کر لیا۔ اب وہ سکون سے اگلے دن، 2 دن بعد، 10 دن بعد کبھی کسی مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، ایک مسئلہ تو بتاؤ، پھر وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے، پھر مولوی صاحب نے کہا بھئی یہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ تو غلط تھا، چلو اب غلطی میں ہو گیا، اللہ معاف کرے گا، ہے مولوی صاحب۔ وہ ایک کپڑا بیچنے والا کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ نہیں،
لیکن اس کا ذہنی معاملہ کیا ہے کہ میں پہلے دین سے رہنمائی لوں بعد میں کام کروں. ہم پہلے کام کرتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. فرق کتنا ہے؟ یوں ہم کہنے کو یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو ماشاءاللہ شریعت پر بڑا عمل کرتے ہیں، ہم شریعت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات اور ہمارے معاملات کا طریقہ کار یہ کیسا ہے؟ یعنی دین کے لیے بھی وہ شخص وہاں سے چل کر عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوگا کہ ایسا بندہ یہ کام کر گزرے گا اور اس کے بعد کبھی اتفاق کیا، کسی سے ملاقات ہو گئی، کسی درس میں چلے گئے اور کسی سے پوچھ لیا، اس کے بعد بھی ہمیں یہ فکر نہیں کہ میں نے یہ کام صحیح کیا غلط کیا، مجھے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں. اب یہ جو معاملہ ہے دینی معاملہ جو ہے، علم کا جو معاملہ ہے، وہ ایسا ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ دین جو ہے یہ انسان کے کھانے اور پینے سے بھی زیادہ مقدم ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، یہ کھانا پینا آپ کی جسمانی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر آپ مثال کے طور پر کھانا نہ کھائیں، زیادہ سے زیادہ 1 دن ہو جائے گا، 2 دن ہو جائیں گے، آپ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے. پانی نہ ملے تو یہی کنڈیشن ہو جائے گی. تو جسمانی بقا کے لیے کھانے پینا جو ہے وہ ضروری ہے. اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے انسان کے پاس علم کا ہونا، اس لیے کہ کھانے اور پینے کا ایک وقت ہے، کھانے پینے کا ایک وقت ہے. آپ ہر وقت کھانا نہیں کھاتے، آپ ہر وقت پیتے نہیں ہیں. ضرورت پر آپ کھانا کھاتے ہیں، ضرورت پر آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیتے ہیں. لیکن علم کا معاملہ اس سے زیادہ مقدم اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو ہمہ وقت شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے. بھائی آپ کھا رہے ہیں تب بھی آپ کو شریعت کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو کھانا کیسے کھانا ہے. یہ رہنمائی شریعت کی ضروری. پینے کے لیے بھی شریعت کی رہنمائی ضروری. آپ گھر سے نکل رہے ہیں تب بھی شریعت کی رہنمائی ضروری ہے کہ گھر سے نکلتے وقت شریعت نے کیا تعلیمات دی. آپ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی شریعت کی رہنمائی ضروری ہے کہ شریعت نے کاروبار کے تعلق سے کیا رہنمائی کی. آپ مسجد آ رہے ہیں پھر بھی، مسجد سے نکل رہے ہیں پھر بھی، آپ وضو کر رہے ہیں پھر بھی، آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں پھر بھی. آپ دیکھیے نا آپ کی زندگی کے جو بھی معاملات آپ کو پیش آتے ہیں ان تمام کے اندر آپ کے لیے کیا شرعی رہنمائی ضروری نہیں؟ تو ایک شخص اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو تو یہ تو پتہ ہے نا کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی، اور وضو بھی اس وقت انسان کو فائدہ دے گا جب وہ جسمانی طور پر پاک ہو، اسے طہارت حاصل ہو. تو یہ جو طہارت کے مسائل ہو گئے، غسل کے مسائل ہو گئے، وضو کے مسائل ہو گئے، یہ تو ایک مسلمان کی زندگی کے اندر شامل ہے، روٹین میں ہے. جیسے یہ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر موجود ہیں، یہ معاملات صرف نماز کی حد تک نہیں. دین ہماری زندگی کے اندر اسی طرح ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے. دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اب یہ موقع ہے، اس موقع پر ہم نے یہ کرنا ہے، اب یہ معاملہ ہے، اس معاملے پر ہم نے اس طرح سے شریعت کی رہنمائی میں چلنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اے لوگوں، اللہ تعالی اس علم کو اٹھا لے گا
لیکن اللہ تعالی اس علم کو علماء کے سینے سے نہیں نکالے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یرفع العلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اپنے پنجے گاڑ لے گی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے سینے سے علم کو نکال دے گا. وَلَٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کو وفات دینے سے. حَتَّىٰ لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بھی اس زمین پر باقی نہیں رکھے گا. پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جوہلا کو اپنا امام، اپنا سردار بنا لیں گے. جاہل لوگوں کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں جتنا بھی قبائلی نظام ہے نا، قبائلی نظام ہو، جرگے کا نظام ہو، یا گاؤں گوٹھ کے اندر جو وڈیرا شاہی ہے اس کا نظام ہو، آپ دیکھ لیں اس میں جو بھی معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ عالم نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ گاؤں کا بڑا چودھری کرے گا، قبیلے کا سردار کرے گا، جرگے کا بڑا انسان، بڑا جو اس کو بنایا گیا وہ کرے گا. اب اس کے پاس علم نہیں ہے، لوگوں نے اس کو اپنا سردار بنایا ہوا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جوہلا کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا، ان سرداروں سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جناب یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ ایک شخص نے مثال کے طور پر کسی کی بچی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. شریعت کا کیا حکم ہے؟ زیادتی کرنے والا اگر غیر شادی شدہ ہے اس پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کے رجم کر دو. اب جو جرگے کا نظام ہے، جو وڈیرا شاہی ہے، اچھا اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ اس کی بیٹی کو لے آؤ، آپ اس کے ساتھ زیادتی کرو. یہ کیا ہے؟ یا اس پر اتنا جرمانہ ہے، اتنے پیسے ادا کرو. کیا کسی کی عزت پیسوں کے عوض بیچی جا سکتی؟ فرمایا کہ جو جوہلا کو اپنا سردار بنائیں گے، فسئلوا، پھر ان سے معاملہ ڈسکس ہوگا. فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے مسئلہ بتائیں گے. ضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے. فاضلوا، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں. تو اس گمراہیت سے بچنے کا جو راستہ تھا، جو سبیل تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انسان اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. اور یہ علم کا حصول اس کے مختلف ذرائع ہیں. مختلف ذرائع میں یہ ہے کہ جیسے جمعے کے خطبات کے ذریعے اسے کچھ علم حاصل ہوتا ہے، کچھ معلومات اس کو دینی طور پر پتہ چلتی. درس قرآن و حدیث کے جو مواقع ہوتے ہیں مختلف مساجد کے اندر، یہ ایک علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. علماء کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنا، یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لوگوں نے اس ذریعے کو یہ سمجھا کہ یہ بہت آسان ذریعہ یہ بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگ مسائل بتاتے، بہت سے لوگ دعوت دیتے، بہت سے لوگ قرآن و سنت کا نام لیتے. وہ سمجھتے ہیں ان سے بھی مسئلہ پوچھا جائے، جبکہ مسئلہ بتانے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں، میں نے پڑھا نہیں ہے مدرسے میں،
مدرسے کی جو ایک تعلیم ہے، اس کا ایک کورس ہے، اس کا ایک نصاب ہے، جس کی ایک باقاعدہ ڈگری جاری ہوتی ہے، اس سے وہ بالکل خالی ہے. اور ایسا شخص بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات بتائی اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ بات اس نے کیسے کی، دیکھا اس کے سامنے کتاب کھلی ہوئی تھی، وہ تو کتاب میں سے بتا رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا حدیث نمبر فلاں ہے اور آیت نمبر فلاں ہے. اپنے طور پر علم کو پڑھنا، اپنے طور پر علم کو سمجھنا اور اپنے طور پر لوگوں کو اپنا فہم بانٹنا، یہ سری گمراہی ہے. اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ خود قرآن مجید کو نکالیں، خود پڑھیں، خود سمجھیں اور خود عمل کریں. یہ ہماری دعوت نہیں ہے، نہ ہماری نہ ہمارے کسی بڑے نے یہ کہا. ہم نے کہا کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن کیسے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. صحابہ کے فہم پر ہم کسی کے فہم کو ترجیح نہیں دیتے. صحابہ جب خود نہیں سمجھ سکے اور ظاہر ہے انہیں اللہ کے نبی کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہے، تو اب فہم وہ معتبر ہوگا جو ہمیں شریعت بتلائے گی. فہم وہ معتبر نہیں ہے جو میں پڑھوں اور جو میری سمجھ میں آ جائے. میری سمجھ کے اندر یہ سوچ آ رہی ہو کہ یہ معاملہ صحیح ہے حالانکہ شرعاً وہ صحیح نہ ہو. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہو کہ شرعاً یہ معاملہ حلال ہے حالانکہ شرعاً وہ حرام ہو. ہمیں فہم میں، سمجھنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو فہم ہے ان کا ذاتی فہم نہیں ہے، انہوں نے بھی وہ فہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اصل جو قرآن و سنت کی جو اتباع کی دعوت ہے اس کا خلاصہ یہی ہے. کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دی جاتی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، یہی چیز ہماری بنیاد. تو علم کے بغیر ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کوئی زندگی نہیں. ایسے تو فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سے ایسے جن اور انس ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا. وجہ کیا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. ان کے پاس یہ ساری قوتیں موجود ہیں لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں ان کو نظر نہیں آتا، نہیں، آنکھیں ہیں، اس سے جو حق کی بات کو دیکھنا چاہیے اس کو نہیں دیکھتے. کان ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، حق کو سن کر قبول کرنا چاہیے وہ نہیں ہے. اولئک کالانعام، فرمایا یہ لوگ تو بالکل جانور کی طرح ہیں کہ جانور کی کان تو ہوتے ہیں لیکن جانور کوئی بات آپ کی سمجھتا نہیں. جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس راہ کا انتخاب کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، اور یہ جو دل دیا ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، ان تمام کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو انسان اپنی اس زندگی کو بھی بہتر بنانے کے لیے اور اس زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ کوشش کرے کہ وہ دین کے علم کا طالب بنے، خود دین کا علم حاصل کرے، اور اس کے جو مختلف طریقے ہیں اس سے وہ علم کو حاصل کرے۔ خود یہ چاہتا ہے کہ علم مجھے زیادہ سے زیادہ ملے، اس کی یہ صورت بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے، اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھائے۔ کئی لوگ شوقیہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ شوقیہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو حفظ کرانا شروع کر دیا، ایک وقت آتا ہے بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، جب حافظ بن گیا پھر اس کو اسکول میں ڈال دیا، اسکول کے ماحول کے اندر، پھر وہ کالج میں چلا گیا، اور ایسے 20 بچے میں نے دیکھے جو قرآن کے حافظ بنے اور حافظ بننے کے بعد قرآن بھول بھی گئے۔ کیوں؟ کہ بس ایک شوق کے اندر قرآن پڑھایا گیا، قرآن حفظ کر لیا، پھر بچے نے کبھی قرآن کو پڑھا بھی نہیں۔ ایسی تعلیم کل قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جائے۔ آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، انہیں دینی تعلیم دیں، انہیں دین پڑھائیں، انہیں دین سمجھائیں، اور اس لیے پڑھائیں تاکہ یہ ایک اچھا مسلمان بنے۔ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں دین آئے، آپ کے اپنی زندگی میں دین آئے، اور آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے عزیز میں، اقارب میں اس کے ذریعے سے دین پہنچے۔ یہ کام کیجیے۔ اصل جو صدقہ جاریہ ہے وہ یہ ہے، یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کی سفارش بھی بنے گی، آپ کا صدقہ جاریہ بھی بنے گی، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العزت اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر